اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ سب مل کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیجے محمد آج ہم اور آپ گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہیں۔ ان مجالس اور محافل کا عنوان ہے ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، یعنی ہادی سے ہمارا کام جہاں محبت کرنے کا ہے وہیں اساسی کام ہے ہدایت لینے کا۔ اگر ہم اپنے ہادیوں سے محبت تو کریں لیکن ہدایت نہ لیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ نہ ہم شیعہ کہے جانے کے لائق ہیں نہ ہم ان کے محب کہے جانے کے لائق ہیں، اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بات نہیں مانتے ہیں تو دنیا بھی اس محبت کو جھوٹی محبت کہتی ہے۔ تو اگر آپ کو علی اور اولاد علی سے اور اپنے 12 کے 12 ہادیوں سے، اپنے رہبروں سے، اپنے قائد سے اگر آپ کو محبت اور پیار ہے تو اس کی اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی لیے محبت میں ہو سکتا ہے، حالانکہ ضروری ہے محبت میں بھی اطاعت، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں محبت ہمیں بہت ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمارے معصومین نے فرمایا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سے محبت کا مطالبہ قرآن نے کیا ہی نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں مانگی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اہل بیت سے محبت کرو، مانگا گیا ہے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت ممکن ہی نہیں ہے جب تک اطاعت نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، محبت زبانی ہو سکتی ہے لیکن مودت زبانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ ڈکشنری میں چلے جائیں، لینگویج تلاش کریں اور بیان تلاش کریں، علماء کے بیان سنیں تو محبت میں ایک جنبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں لیکن اس کی بات نہ مانتے ہوں، لیکن مودت میں ممکن نہیں ہے کہ کسی سے مودت کریں اور اس کی بات نہ مانیں، اس لیے کہ مودت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی طرح آپ یہ یاد رکھیے، یہ جو آل محمد سے مودت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے مودت کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آل محمد کی محبت سے آل محمد میں کوئی چیز اضافہ ہونے والی نہیں ہے۔
بڑا جملہ کہہ رہا ہوں مجلس کا شروع ہی میں، کہ اگر آپ آل محمد سے محبت کرتے ہیں یا ان سے مودت کرتے ہیں تو اس میں آل محمد کا کچھ مطلب ان کو بلندی ملنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اگر علی علی کرنے لگے تو علی کی بلندی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا علی علی کرنا چھوڑ دے تو علی کی بلندی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کو علی ہماری تعریفوں نے نہیں بنایا، علی کو علی ہمارے نعروں نے نہیں بنایا ہے، علی کو علی ہمارے قصیدوں نے نہیں بنایا ہے، علی کو اللہ نے علی بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ کوئی بتا سکتا ہے ہم میں سے کہ یہ جو ہمارے علی ہیں، اماموں میں 4 علی ہیں 4 محمد ہیں، تو ماشاءاللہ آپ اتنے لوگ بیٹھے، آپ بتا سکتے ہیں کہ مثلا امام علی نقی علیہ السلام اگر آپ ان کا تذکرہ کرتے رہیں تو وہ علی نقی ہیں، اور اگر آپ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ علی نقی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہماری تعریفوں سے ایک بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، اگر بہت مجمع ہوتا تو بہت اس پہ مجمع یعنی نعرے بڑے لگاتا، لیکن میں شروع ہی میں کہہ دیتا ہوں اسے۔ یاد رکھیے، دنیا کے ہر حاکم کا، ہر لیڈر کا قد اس وقت بڑھتا ہے جب تعریف کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر محمد و آل محمد ایسے ہادی ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ان کا کچھ نہیں بڑھتا، تعریف کرنے والے کا وزن بڑھ جاتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ماشاءاللہ جب آپ قصیدے پڑھتے ہیں، یہ مرثیہ، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھ کے آپ نے اپنی عظمت میں اضافہ کیا یا آل محمد کی؟ بتائیے۔ قصیدہ آپ پڑھتے ہیں، آل محمد کی عظمت میں اضافہ کر رہے ہیں یا اپنا وزن بڑھا رہے ہیں؟ آپ جو ہیں نوحے پڑھ رہے ہیں، میں خطابت اس وقت میں ذاکری کر رہا ہوں، تو یہ ذاکری آل محمد میں کوئی اضافہ کر رہی ہے یا میری اہمیت کو بڑھا رہی ہے؟ خدا کی قسم پورے ورلڈ میں یا تو یہ مقام ہے پروردگار کا، یا یہ مقام ہے آل محمد کا، یا یہ مقام ہے اللہ کا، یا یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے سجدے پہ سجدے کرتے ہیں نا، صبح کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، آپ ذرا یہ سوچ کے دیکھیے اگر پورا ورلڈ کوئی بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ میاں اللہ ہی نہیں رہے؟ ہاں، اس لیے کہ یہ کوئی بھائی پردھان نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے کہ ووٹ دے دیے تو بن گئے، ووٹ لے لیے تو اتر گئے۔ سمجھ رہے؟ ایسا نہیں آل محمد کے یہاں۔ اسے فرق کو محسوس کریں آپ۔ دنیا میں جتنے بھی عہدے دار ہیں وہ آپ ان کو بڑھاتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں، آپ ان کو اتارتے ہیں تو وہ اتر جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر فرعون بھی خدا ہے، جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، وہ بھی بندوں کے کہے سے خدا ہے۔ بندے کہنا چھوڑ دیں تو خدا نہیں ہے۔ مگر آل محمد کا اور حقیقی خدا کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پوری کائنات سجدے سے رک جائے تو بھی اس کے معبود ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور پوری کائنات سجدے میں گر جائے تو بھی اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آل محمد کا، ہادیان دین کا، رہبران اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہم جب ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم جب ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، ہم جب محفل و مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو ہم اپنی اہمیت میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی کسی فضیلت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جن کی فضیلتیں بندوں کی دی ہوئی ہوتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جن کی فضیلتیں خدا کی دی ہوئی ہوتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
وعجل. اسی لیے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ آل محمد کا مسئلہ یہ جو ہمارے ہادیان دین ہے اور ہماری گفتگو چل رہی ہے 10ویں ہادی کے اوپر. 10ویں ہادی کا نام بس میں 2 منٹ ریپیٹ کرتا ہوں اپنا وہ مسئلہ جو میں کل سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ آپ سب جڑ جائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. وعجل. آپ جڑیے کیسے؟ دیکھیے ہمارے اس امام کا نام ہے علی اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن اور آپ کا مشہور لقب ہے ایک ہے ہادی، ایک ہے عسکری، ایک ہے متوکل، ایک ہے مرتضی. یہ ہمارے امام کے لقب ہیں. اگر آپ کو یاد کرنا ہو امام کا نام، امام کا لقب، امام کی کنیت، تو میں ایک دعا آپ کو ایسی بتاتا ہوں جس دعا میں آپ کو سب مل جائے گا. ایک دعا ہمارے یہاں ایسی ہے کہ جس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں، اور میں تو چاہتا ہوں ہر جوان اسے زبانی یاد کرے، ہر میری ماں بہن اسے زبانی یاد کرے. جہاں اتنے بڑے بڑے لیکچر یاد کرتے ہیں، جہاں اتنا بڑا بڑا ہم اپنا فنڈ یاد رکھتے ہیں، تو کم سے کم ایک دعا ہمارے ہر شیعہ کے، ہر مسلمان کے یاد ہونی چاہیے جس سے آپ کو نالج مل سکے، علم مل سکے اپنے اماموں کے بارے میں. اور اس دعا کا نام ہے دعائے توسل. اس دعا کا نام ہے دعائے توسل. ابھی دعائے توسل میں ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں. ایگزامپل لیجئے، مثلا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ. آگے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام ہو گیا محمد. یا ابا القاسم یا رسول اللہ. ہو رہا ہے؟ یا ابا القاسم یہ ہو گئی کنیت. یا امام الرحمہ یہ ہو گیا رحمت للعالمین. تو اسی طرح مثلا اب آپ ایک ایک کا لے کے چلیے. میں دعائے توسل تو مجھے نہیں پڑھنا نا، وہ تو آپ ماشاءاللہ جا کے دیکھ لیں کتابوں میں، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں، سب جگہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی. کسی بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے اماموں کا لقب یاد کریں، ہم اپنے اماموں کا نام یاد کریں، ہم اپنے اماموں کی کنیت یاد کریں، تو آپ یہ دعا یاد کر لیجئے. اس دعا میں تینوں چیزوں آپ کو ملیں گی. یہ مثلا 10ویں امام، 10ویں امام کی کنیت کیا ہے؟ پڑھ لیجئے دعائے توسل. ذرا 10ویں تک پہنچیے. کسی کے موبائل ہو تو وہ بھی دیکھ کے پہنچ سکتا ہے اس پہ. یا ابا الحسن، 10ویں کی کنیت کیا ہے؟ یا ابا الحسن. یا علی ابن محمد. آ گیا نہیں آ گیا؟ یا ابا الحسن کنیت آ گئی، یا علی ابن محمد، علی نام آ گیا، باپ کا نام یا علی ابن محمد. اب یہ محمد باپ کا نام ہو گیا، علی ابن محمد. ایھا الہادی النقی. اب اس میں ہادی بھی آ گیا اور نقی بھی آ گیا. تو ہر امام کے حوالے سے اگر آپ نالج لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس امام کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، تو آپ خالی دعائے توسل کو پڑھ لیجئے. آپ کو یہ نالج گھر بیٹھے مل جائے گی اور پتہ چل جائے گا میرے امام کا یہ مشہور لقب کیا ہے. جیسے کل میں نے تشریح کی تھی کہ ہمارے اس امام کا ایک لقب ہے عسکری. چونکہ محلے میں رہتے تھے، جیسے ہم ہندوستان کے رہنے والے تو ہندی، آپ پاکستان کے رہنے والے تو پاکستانی، تو جس جگہ کے آپ رہنے والے ہوتے ہیں اس جگہ محلے میں رہتے تھے عسکر کے، تو اس لیے میرے مولا کو کہا جاتا تھا کیا؟ عسکری. اور وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ بتایا کہ امام علیہ السلام. بس میں ہسٹری شروع کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں توجہ چاہتا ہوں اب تمام حضرات سے تھوڑا سا، چونکہ تھوڑا سا بھاری ہسٹری ہے. امام علیہ السلام کو ایج کتنی ہے کل امام علیہ السلام کی؟ 40 سال یا 42 سال. سن تقریباً 212 ہجری یا 214 ہجری میں،
اور 254 ہجری میں شہید ہو گئے امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو 40 سال عمر ہے یا 42، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی. امام علیہ السلام کو اس عمر میں بھی زیادہ قید میں ڈالا گیا ہے، قید میں رکھا گیا ہے، قید کی زندگی بسر کی گئی ہے، اور امام علیہ السلام قید میں رہ رہے ہیں. مگر یار ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب ہم پریشانیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں تو ہماری زبان پر خدا خدا ہوتا ہے، مگر عمل سے ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے. مگر یہ آل محمد کا طریقہ ہے. دشمن اس لیے مطمئن ہے کہ ہم نے قید میں ڈال دیا، اور امام اس لیے مطمئن ہے کہ میرا رابطہ خدا سے گہرا ہو گیا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ہمارے ہر امام کو دیکھ لیجئے آپ، جب قید میں رہتے تھے تو عبادتیں یہ نہیں کہ وہ پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن بلکہ میرے مولا نے تو 7ویں امام نے تو انشاءاللہ جب ان کا بیان آئے گا تو میں نے ایک حدیث پڑھی ان کے بارے میں. انہوں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا کہ جہاں پہ مجھے تیری عبادت سے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ہمارے ایسی جگہ پہ میں آ گیا ہوں. تو ہمارے 10ویں کو بھی قید میں ڈال دیا گیا، مگر عبادت الہی میں کوئی فرق نہ آیا. ہمارا چھوٹا سا یہ ہے ہماری ہادیان دین کے حوالے سے ذمہ داری، تھوڑا سا بیمار پڑ جائے ہمارے گھر میں کوئی آدمی، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی پرابلم آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، سب سے پہلے ہم اللہ کے اوپر کچھ بولنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم دوسرے کے گھر میں تو پریشانی نہیں ہے، میرے ہی کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائے توسل بھی پڑھتا ہوں، عبادت خدا بھی کرتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں قبلہ. ایسے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، میں خمس بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں غریبوں کی پرورش بھی کر رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، مگر گھر کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہے. کبھی اماں بیمار ہیں، کبھی ابا بیمار ہیں، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچے بیمار ہیں. تو یہ کیا ہو رہا؟ شک کرنے لگتا ہے اپنے معبود کے اوپر. حالانکہ شک کرنے کے بجائے یا صبر سے کام لو یا شکر سے کام لو، اس لیے کہ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. اور امتحان اسی کا لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. ہر کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے. گھبرا جاتے، پتہ نہیں کیا ہو رہا. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم نماز کا بدلہ یہیں لینا چاہتے ہیں اللہ میاں سے. جتنے روزے رکھے ہیں بھائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر نماز پڑھ رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں، عبادت خدا کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، پھر بیماری گھر سے نہیں جا رہی. تو اس کا مطلب ہے جو کر رہا ہے اس کا یہی حساب کرنا چاہتا ہے. تو جب اس چیز کا یہی حساب کر لے گا تو وہاں کے لیے کیا ہے پھر؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ کچھ سوچنے سے آپ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ اس کے حکم کو نہیں بدل سکتی ہے. اگر اس نے سوچ لیا کہ آپ کو پریشان کرنا ہے تو کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا مسئلے کو تھوڑا سا گہرائی سے سوچئے اور اس کو سمجھیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے صبر کیجئے یا شکر کیجئے، اعتراض نہیں کیجئے. ورنہ ارے پر وہاں ساری مصیبتیں ہم پہ ہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں نہیں چاہتا. تو یہ بتائیے، آپ نے زیادہ پریشانیاں اٹھائیں یا آل محمد نے زیادہ اٹھائیں؟ بتائیے. ہاں بھائی جوانوں، آل محمد نے زیادہ اٹھائی. اچھا، سب سے محبوب کون تھے اللہ کے؟ وہ بھی آل محمد تھے. اور سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں نے اٹھائیں؟ تو اس کا مطلب ہے پریشانیاں دینا نفرت کی دلیل نہیں ہے. شاید میرا مسئلہ کلیئر ہو جائے. آل محمد نے پریشانیاں اٹھائیں، ہم بھی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. اسی لیے ایک شخص آیا رسول کی خدمت ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. نبی نے فرمایا تو پریشانی کے لیے تیار ہو جا. کہا آپ کو نہیں، علی کو بھی چاہنے لگا ہوں. کہا اور مصیبت کے لیے تیار ہو جا. کہا ان کی اولاد کو بھی چاہنے لگا ہوں.
کہا پھر تو دن رات مصیبت کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ جب تو ان سے محبت کرے گا تو تیرے ایمان کو اللہ یہیں چیک کرے گا، دیکھتا ہوں ان جیسا بنا ہے یا نہیں بنا۔ تو پریشانیوں میں ایک ہی آپ کی زبان پہ فکرہ ہونا چاہیے، پروردگار جس حال میں تو رکھے تیرا بندہ اسی حال میں راضی ہے۔ جیسے ہمارا 10واں امام، مجھے ایک روایت بتا دیجئے، متوکل جیسا ظالم، متوکل جیسا بادشاہ جو یہ کہا کرتا تھا یا لیتنی کنت مع یزید، اے کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا تو آل محمد پر اور زیادہ ظلم کرتا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے، وہ کہتا کاش میں کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا۔ اسے صدمہ تھا اس بات کا کہ وہ کربلا میں کیوں نہیں تھا یزید کے ساتھ، اللہ نے مجھے اس زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا، ورنہ میں آل محمد پہ ظلم کرتا اور یزید کو نئی نئی باتیں بتاتا، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ اب بتائیے فکر اس کی کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے، اور اس نے وہ کیا جو یزید نے بھی نہیں کیا۔ اسی لیے بنی امیہ میں یزید کا نام سر فہرست ہے، اور بنی عباس میں ظالموں کے درمیان سب سے سر فہرست کون ہے؟ متوکل۔ اب اس کا پہلا کارنامہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں۔ پہلا کارنامہ سادات کا قتل، شیعوں کا قتل، آل محمد کے چاہنے والوں کا قتل، ان کو قید میں ڈالنا، اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس کے بعد ایک ناچنے والی خاتون تھی جسے مغنیہ کہتے ہیں، غنا سے بنا ہے، ناچنے والی خاتون ہے، اور وہ اتفاق سے شعبان کے مہینے میں کربلا چلی گئی۔ اب متوکل نے اس عورت کو بلوایا کہ اسے میرے پاس بھیجا جائے۔ میں بڑا حیران ہوں اس کی تاریخ پڑھ کے، واقعا آپ مطلب جب عالم گھستا ہے نا کتابوں میں تو اسے پتہ چلتا ہے، تو دیکھیں آپ کو کتنی نالج ہوتی ہے۔ 4000 کنیزیں ایک وقت میں رکھتا تھا، 4000 کنیزیں بیوی بنا کے، 4000 بیویاں کہہ لیجئے، 4000 بیویاں تھیں متوکل کے، اور جو ناچنے والی تھی وہ الگ تھیں۔ اور اس کے بعد جب ایک کو بلایا گیا تو اس کا کہا گیا وہ تو حج پہ گئی ہے۔ اب متوکل نے کہا شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ حج تو اتنا تو پتہ ہی ہے اسے بھی، حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتا، شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حج پہ گئی ہے، کہا کربلا گئی ہے، کربلا گئی ہے حج پہ۔ لیکن نبی کی حدیث ہے کہ جو میرے فرزند حسین ابن علی کی زیارت کرے اسے میرے حج کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث مشہور تھی۔ اس نے کہا وہ تو حج پہ گئی ہے، بلایا گیا، اس نے کہا آج کے بعد میں کربلا پہ کسی کو جانے نہیں دوں گا، کربلا پہ جانے نہیں دوں گا۔ تو اس نے پہلے ٹیکس بڑھایا، متوکل نے پہلے ٹیکس بڑھایا کہ جو بھی کربلا جائے گا وہ اتنا پیسہ دے گا، بعد میں حسین کے روزے پہ پہنچے گا۔ مگر مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے مستقل کھاتے کم تھے، پیسہ اکٹھا زیادہ کرتے تھے تاکہ فرزند رسول کی زیارت کر سکے، جایا کرتے تھے، پیسے اکٹھے کرتے تھے، محنت کرتے تھے دن رات تاکہ اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے جو انہیں دے سکیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اب لوگ پیسے اکٹھے کر کر کے کربلا جا رہے ہیں تو اب اس نے دوسری پابندی لگائی۔ دوسری پابندی سنی کیا تھی؟ کہا کہ جو بھی جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا، ایک ہاتھ کٹوائیے تو کربلا میں انٹر ہو جائے۔ ایسے ماحول میں پھر لوگوں نے اب وہ سمجھ رہا ہے، پولیس سے اتصال کر رہا ہے، اپنا جو جلاد ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو فوج ہے اس کی، اس سے کہہ رہا آج تو گھر سے کوئی نکلا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا تیری غلط فہمی ہے، ابھی بہت لمبی لائن لگی ہے ہاتھ کٹوانے والوں کی، ہم ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم فرزند زہرا کی زیارت چھوڑنے کے لیے تیار
نہیں ہے. ہاتھ کٹوائے. ایک غریب آدمی, نہایت غریب آدمی, وہ آیا, مسکین ہے, کہا زیارت پہ جاؤں گا فرزند رسول کی, کہا ہاتھ کٹواؤ, ہاتھ کٹوا دیا. 2-3 مہینے کے بعد پھر دل چاہا زیارت کرنے کو, ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. دوبارہ گیا, فوج نے کہا ہاتھ بڑھائیے, کہا یہ ہاتھ تو میں پہلے کٹوا چکا ہوں, اب میرا دوسرا ہاتھ کاٹ لیجئے. دوسرا ہاتھ کٹوایا, پھر کربلا پہنچا. تیسری مرتبہ پھر شوق زیارت پیدا ہوا, پھر جاتا ہے مجھے زیارت پہ جانا ہے. کہا ہاتھ تو رہی رہے, کہا ایک پیر کاٹ لو, ایک پیر کاٹ لیا گیا. چوتھی مرتبہ دوسرا پیر کٹ گیا. اب یہ بتائیے جس کے ہاتھ بھی کٹ گئے 2, جس کے دونوں پیر کٹ گئے, وہ چلے گا کیسے؟ ایسے کو ہادی مانو, ایسے کو رہبر مانیے جو آپ کی پریشانی کو سمجھ سکے. ادھر اس کو چاروں ہاتھ پیر کاٹ کے زمین پہ ڈالا گیا, ادھر 11واں امام گھوڑا لے کے آیا اور اس کو پیچھے بٹھایا اور اپنے دادا کی قبر کی زیارت کرا کے لایا. اللہم صلی محمد وعجل. مجھے بتائیے, ماشاءاللہ کافی لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے آل محمد کتنے مظلوم ہیں. ہاتھ کٹ گئے. جب ہاتھ کٹنے سے بھی لوگ نہیں مانے زیارت سے, تو انہوں نے کہا ہر 5 آدمی پہ ایک آدمی قتل کیا جائے گا. اب 5-5 کا گروپ بنا کے لوگ جاتے تھے, 5-5 آدمی جا رہے ہیں, جیسے ہی جاتے ہیں ایک کو قتل کرا دیتے ہیں. بیٹا قتل ہو جاتا ہے, بابا آپ زیارت کر لیجئے. بیوی قتل ہو جاتی ہے, شوہر آپ زیارت کر لیجئے. شوہر قتل ہو جاتا ہے, اماں ابا کے لیے آپ زیارت کر لیجئے. جب بھی لوگ نہ رکے. اب نہیں رکے تو اس نے کہا میں کربلا ہی کو مسمار کر دوں گا. لیا اس نے یہودی فوجی کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یہ جو نہر ہے جسے فرات کہتے ہیں, وہاں سے پانی چھوڑ دیا جائے بالکل. اب سنیے, جیسے ہی پانی کربلا میں چھوڑ دیا گیا فرات کا, اور چاروں طرف پانی پانی پھیلنے لگا, تو جب قبر حسین ابن علی پہ پانی آیا تو قبر بیچ میں رہ گئی اور پانی طواف کرنے لگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پڑھ. ہاں دیکھیں, اتنی اچھی ہسٹری سنا رہا ہوں میں, تو صلوات تو اس سے اچھی بنتی ہے بھائی. اب آپ نے دیکھا, اس کے بعد یہ ہوا پانی, اسی لیے اس جگہ کو حائر کہتے ہیں. حائر یعنی پانی بھی حیران ہو گیا. حائر, پانی طواف کرنے لگا, مگر قبر امام پہ پانی نہیں گیا. اس کے بعد جو ماشاءاللہ دیہات کے رہنے والے ہیں, یا جو دیہات میں نہیں رہے مگر دیہات والوں سے دوستی ہے, تو وہ بھی سمجھ لیں گے. ہل چلوائے گئے, ہل, وہ جو زمین جوتتے ہیں جس سے, بیل منگائے گئے, ان ہل لگایا گیا. پوری کربلا میں کہا ہم کھیتی کریں گے اور یہاں کو ہم زمین میں کچھ چیزیں اگائیں گے. تو کہتے ہیں جب یہ حیوان کربلا میں لے جائے جاتے تھے تو بڑی تیزی سے چلتے تھے, لیکن جب قبر حسین پہ آتے تھے تو یہ حیوان رک جاتے تھے. رک گئے, کوڑے مارے گئے, حیوان مر گئے, مگر قبر حسین تک نہیں گئے. ہر طرح کی کوشش کر لی, مگر اب یہ بتائیے جو اتنا بڑا ظالم ہو, جو قبروں تک پہ اتنا ظلم کر رہا ہو, وہ حسین کے بیٹے پہ کتنا ظلم کر رہا ہوگا. میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. یعنی جس کو ایک کربلا سے اتنی دشمنی ہے, تو کربلا کے وارث سے کتنی بڑی دشمنی ہوگی. اچھا, امام بھی رواج پیدا کرنا چاہتے تھے. امام کی طبیعت خراب ہو گئی, ہمارے امام کو بخار آ گیا, میرے مولا کو بخار آ گیا 10ویں امام کو. جیسے ہی بخار آیا تو ایک مرتبہ کا ابو ہاشم اور حمزہ
ایک شخص کو میرے مال میں سے کچھ حصہ دو اور اسے کہو کہ وہ میرے جد حسین کے روزے پہ جائے اور وہاں جا کے میری صحت کی دعا کرے. 10واں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. صلی جوانو 10واں امام ہمارا، ان کو باقاعدہ بخار ہوا اور ایک آدمی کو بلایا گیا کہ جاؤ یہ پیسہ لو، میری طرف سے میرے دادا کی زیارت کو جاؤ اور میرے دادا کی قبر پہ جا کے حسین ابن علی کی میری صحت کی دعا کر کے آؤ. تو 2 آدمی تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی قبر بہتر ہے یا یہ خود بہتر ہیں؟ بات تو صحیح ہے بھائی، ایک تو ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی، ایک ہے حسین کا خون. یہ 10واں امام ہے کون؟ جس طرح حسین امام ہے اسی طرح یہ بھی امام ہے، برابر ہے نا. تو پھر یہ بتائیے، قبر کی زیارت کرنا، جالیوں کو چومنا، ایک تو وہ ہے مسئلہ، اور ایک کیا ہے کہ خود امام ہے، ہمارا 10واں امام ہے. تو کسی نے آ کے کہا مولا آپ تو قبر سے بہتر ہیں، آپ تو حائر سے بہتر ہیں، آپ تو حرم سے بہتر ہیں، تو آپ کیوں بھیج رہے ہیں کسی کو کربلا اپنی طرف سے کہ میرے لیے دعا کر کے آؤ؟ اور میرے مولا ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کو جواب سناتا ہوں. صلی علی محمد. پھر سوال سن لیجئے، بڑا گہرا سوال ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل. 10واں امام بخار میں مبتلا، شخص کو بلایا، میری طرف سے جاؤ میرے جد کے روزے پہ میری دعا کر کے آؤ. سامنے والا کہتا ہے مولا آپ قبر سے بہتر ہیں، تو آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا جواب دیا خدا کی قسم. اچھا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بھائی ہم جائیں، مولوی جائے، علامہ جائے، مجتہد جائے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خود امام ہے اسے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے نا. مگر پھر بھی کربلا بھیج کے اہمیت کربلا بتائی جا رہی ہے. جاؤ جا کے میرے جد کی قبر پہ میری دعا کرو. انہوں نے کہا آپ تو قبر سے بہتر ہیں. وہ میرے مولا نے قیامت تک کے لیے زبان پڑھ دی، کہا یہ بتاؤ حجر اسود بہتر ہے یا رسول خدا؟ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے. میرا امام کہتا حجر اسود بہتر ہے یا رسول خدا؟ سامنے والے نے کہا رسول خدا. کہا اگر رسول خدا بہتر ہے تو حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے تھے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام نے بھیجا اور آپ کو ایک زیارت بتائی، جو زیارت سب سے عظیم زیارت ہے فضائل کی دنیا میں. اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں ہے ہمارے یہاں. مصائب میں زیارت عاشور اور فضائل میں زیارت جامعہ. یہ زیارت جامعہ کسی راوی نے نہیں بتائی ہے، کسی صحابی نے نہیں بتائی ہے، کسی شیعہ نے نہیں بتائی ہے. یہ زیارت جامعہ راوی کہتا ہے میں اپنے 10ویں کے پاس گیا امام علی نے قید خانے میں اور جا کے کہا مولا اگر میں آپ کے اجداد میں سے کسی کی بھی قبر پہ جاؤں تو مجھے کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جس میں سب کا تذکرہ ہو، یعنی اس میں آپ کے سب کے فضائل ہوں. 7ویں کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں، 8ویں کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں، 6 کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں، کربلا پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں. امام نے زیارت جامعہ تعلیم کی اور علامہ مجلسی نے زیارت جامعہ کے بارے میں لکھا کہ جب میں نے اس زیارت کو پڑھا تو میں نے ایسا لگا جیسے میرا امام میرے ساتھ وہ زیارت پڑھ رہا ہے اور مجھے زری کے اندر داخل کیا اور داخل کر کے کہا تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کی ہے. اللہ
اے شارجہ کے مومنین، اے میرے ناظرین، اپنے اوپر دیکھیں فضائل تو آپ سنتے ہی ہو، ذاکروں کی زبان سے سنتے ہو، خطیبوں کی زبان سے سنتے ہو، لیکن ایسے ایسے فضائل بھی ذاکر پڑھ دیتے ہیں جو فضیلتیں نہیں ہیں، خالی دور سے فضیلت لگ رہی ہیں ورنہ ان کی توہین ہے، اور آج کل میڈیا میں ایسے پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے آل محمد کے فضائل پڑھنے کو تو اپنی زبان سے فضائل بعد میں پڑھنا، زیارت جامعہ جا کے پڑھو جو امام نے بتایا ہے ہمارے فضائل کیا ہے۔ تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ زیارت جامعہ، زیارت جامعہ، زیارت جامعہ بہت عظیم زیارت ہے۔ مجلسی کہتے ہیں مجھے امام نے روزے کے اندر لے لیا، سینے سے لگا لیا، تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا نے مرتب کی ہے۔ پہلا ہی جملہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی کے رشتہ دار نہیں، نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت، تم پہ ہمارا سلام ہو۔ تو انشاءاللہ بس اتنا ہی میں کافی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں زیارت جامعہ کو لائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر دیکھیں کیا کیا فضائل ہیں اس کے، کیا کیا مناقب ہیں اس کے، اور کیسی کیسی امام نے طریقہ بتایا۔ جب ہمارے روزوں پہ آؤ تو یہ آ کے پڑھو، تو زیارت جامعہ ہے۔ ہمارا 10واں امام قید، پھر وہی سن لیے قید میں ہے اور قید خانے میں زندگی گزار رہا ہے، اور اسی زندگی میں زیارت جامعہ بھی تعلیم کر دی، اور اس کے بعد اپنی طرف سے ایک آدمی کو زیارت پر بھی بھیج دیا، اور قید میں رہتے ہوئے بھی مشکل کشائی نہیں چھوڑی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، مشکل کشائی نہیں چھوڑی۔ یونس ایک نقاش ہے جو انگوٹھی کے نگینوں پہ عبارت لکھتا ہے، آپ نہیں کہتے اپنی انگوٹھی پہ کبھی آپ کلمہ لکھوا لیتے؟ تو ایسے ہی بادشاہ نے ایک دفعہ ایک قیمتی ہیرا بھیجا، موتی، اور کہا کہ یونس اس پر ہمارا نام لکھ دو۔ اب وہ لے کے آ گیا، اس نے دیکھا بچے اس سے کھیلنے لگے اس کے، اور وہ نگینہ ٹوٹ گیا۔ نگینہ ٹوٹا تو یونس کا دل گھبرانے لگا، فوراً آیا 10ویں امام کے پاس، آگے کہنے لگا فرزند رسول، میں وصیت کرنے آیا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آدمی خود قید کی زندگی گزار رہا ہو، اس کو یہ آگے کہتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا؟ اما آپ کس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں؟ جو خود مصیبت میں نہ ہو۔ یہ آل محمد کا بڑا امتیاز ہے کہ چاہے خود جتنی بڑی مصیبت میں ہو مگر اپنی مصیبتیں برداشت ہیں، اپنے چاہنے والوں کی مصیبتیں برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا عظیم ہے، نقاش ہے بھائی، گھبرا رہا ہے صبح کو تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اتنا قیمتی موتی ٹوٹ گیا، نگینہ ٹوٹ گیا، میرا کیا ہوگا؟ امام نے کہا صبح کو بادشاہ کے پاس جانا، ہمارا نام لے کے جانا، وہی دعائے توسل، میرا نام لے کے جانا، جب گھر سے نکلنا تو میرا نام لینا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعائے توسل زیادہ سے زیادہ پڑھیے، گناہوں کے ختم کرنے کا بہترین طریقہ دعائے توسل اور آل محمد سے قریب ہونے کا طریقہ، اس لیے کہ جن ناموں سے سارے انبیاء کی پریشانیاں دور ہوئی ہوں تو ان سے آپ کی پریشانی دور ہوں گی۔ روایت میں موجود ہے ان 14 کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اگر پاگل کے اوپر دم کر دیا جائے تو وہ دانہ بن جائے۔ اب یہ سنیے، بڑا مسئلہ ہے اور بڑا غور کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ صبح کو نکلا، امام کا نام لے کے نکلا، پہنچا دربار میں، سوچ رہا ہے اب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میاں انگوٹھی بنا دی؟ کہا نہیں ابھی تو نہیں بنائی۔ کہا تو میاں تمہارا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے نہیں بنائی، میری 2 بیویوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہتی ہے کہ وہ نگینہ مجھے چاہیے، ایک کہتی ہے وہ نگینہ مجھے چاہیے، لہذا میری گزارش ہے اس کو 2 کر کے 2 انگوٹھی بنا دیجئے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد۔
کیسے مدد کی اپنے چاہنے والے کی؟ اور یہ وہ امام ہے جس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پرابلم میں ہوں، دل میں ارادہ کر لو، یہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ عبد الرحمن، ہماری ہسٹری ہے، پورا اشرا ہونا چاہیے امام علی نقی علیہ السلام پہ۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں آل محمد کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر غریب تھا، فقیر تھا، مصر کا رہنے والا تھا۔ میں متوکل کے پاس آیا اپنی مدد کرانے کے لیے، اور میں نے سوچا کہ کسی طرح متوکل میری غربت کو دور کر دے گا، میں اس کی تعریفیں کروں گا۔ جا کے میں دربار میں کھڑا ہو گیا متوکل کے، میں نے سنا ایک علوی کو لایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے۔ اب میں بھی کھڑا ہو گیا کہ کون سا علوی ہے جسے قتل کرنے کے لیے لا رہے ہیں؟ آج سے پہلے میں اس امام سے ملا بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت علوی انسان لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میری نظر اس کے اوپر پڑی تو اس کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی۔ اب یہ کون ہے علوی؟ میرا امام ہے 10واں۔ اس کی دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی محبت داخل ہوئی میں نے دعا کی، پروردگار اس کو بچا لینا، اس کو قتل نہ ہونے دینا۔ اب اتنا تو آل محمد کے لیے کوئی دعا کر دے اور آل محمد اجر نہ دیں؟ آیا تھا دربار میں اپنی فقیری کو دور کرانے کے لیے، کہتے ہیں بس اب میں اپنی تو مصیبت بھول گیا۔ کہنے لگا پروردگار اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کے جمال کو دیکھ کے، اس کی نورانیت کو دیکھ کے اللہ اسے قتل ہونے سے بچا لینا۔ کہتے ہیں امام آ رہے ہیں رفتہ رفتہ، جیسے ہی میرے سامنے آئے، سامنے سے گزرے تو کہا عبد الرحمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ میں تو تعجب میں پڑ گیا، میں اس سے کبھی ملا نہیں، اسے میرا نام کیسے پتا ہے؟ اور اس کے بعد کہا جا تیری مرادیں پوری ہو گئیں، نہ اب کبھی مال میں محتاج ہوگا، چونکہ تو نے ہمارے لیے دعا کی ہے، نہ تو مال کا محتاج ہوگا، اور اب زندگی میں اولاد سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ کہتے اللہ صلی محمد وعجل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد اتنا دے دیتے ہیں کہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں آ کے اسی ہسٹری کے اوپر کہ جو اتنا ستا رہا ہو قبروں کو مسمار کر رہا ہو، ظاہروں کو قتل کرا رہا ہو، ان کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ روایت میں موجود ہے اتنا مستقل کوشش کرتا تھا کسی طرح ان کو قتل کرا دیا جائے۔ اس کے دربار میں کچھ نقال تھے، بڑی عجیب سی بات ہے، نقال تھے کچھ دربار میں متوکل کے، تو وہ نقلیں اتارا کرتے تھے مولا علی کی، اور پورا دربار ہنسا کرتا تھا۔ علی کی نقلیں اتار، کوئی کپڑا پیٹ میں رکھ لیا اور رکھ لینے کے بعد وہ مولا علی کی نقلیں اتارتا ہے اور پورا دربار ہنستا ہے۔ ایک دن دربار میں شہزادی کونین کی توہین کی گئی، تو جو بیٹا تھا اس کا متوکل کا، اس کو تھوڑا سا شرم آئی، اور اس نے کہا علی سے ہمارا بڑا گہرا رابطہ ہے، چونکہ بنی عباس تھے نا یہ بھی، تو علی تو ہماری عزت ہیں، زہرا ہماری عزت ہیں، اور میرا بابا شراب کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کہلواتا ہے علی کو اور جناب زہرا کو۔ اس نے ارادہ علماء سے پوچھا کہ آج اس نے دربار میں توہین کی ہے صدیقہ طاہرہ کی، بتائیے میرے باپ کا کیا ہونا چاہیے؟ علماء نے فتویٰ دیا قتل واجب ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں قتل کر دوں گا باپ کو۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر امام کے پاس گیا قید خانے میں۔ دین سمجھیے کیا ہے، اسلام سمجھیے کیا ہے، جوانوں سمجھیے باپ کیا ہے، اہمیت سمجھیے باپ کی۔ گیا جا کے کہتا ہے توہین کرتا ہے تمہارے جد علی کی اور تمہاری جدہ فاطمہ کی، کیا ہے؟ امام نے کہا قتل تو واجب ہے مگر تم نہیں کر سکتے۔ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ قتل ہے، ہمارے دادا کا دشمن ہے، ہماری دادی کا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، قتل واجب ہے، لیکن تم نہیں کر سکتے کا، کیونکہ چاہے جیسا ہے مگر تمہارا باپ ہے۔ اسلام کی گہرائی اب بھی ناظرین سمجھ میں نہیں آئی آپ کے؟ متوکل جیسا باپ بھی اگر باپ ہے تو اسلام حکم نہیں دیتا اولاد کو کہ توہین کریں، تو اگر باپ علی والا ہو، باپ مومن ہو، باپ مسلمان ہو، حد قتل کر دیجئے۔ ابھی قتل کرنا چاہتا تھا، رسول چیخنے لگے خبردار چاہے جیسا ہے مگر تیرا، چھوڑو۔
یہ ہے باپ کی اہمیت. اسی لیے عزیزو جب آپ کو قبر میں رکھا جاتا، آج کل تو جوان تھوڑا سا دبئی اور شارجہ میں کمانے کے بعد، تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد آنکھیں دکھانے لگتا ہے ماں باپ کو. سب کچھ تو میں نے کیا، اپنی جاب سے کیا، شادی میں نے کی، بھائیوں کے گھر میں نے بنائے، تم نے کیا دیا ہے؟ ماں باپ کچھ بھی نہ دیں، خالی حلال طریقے سے پیدا کر دیں تو ماں باپ کا بدلہ ممکن نہیں ہے. اس فرش عزا پہ جو آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ تمہیں دولت نے نہیں بٹھایا ہے، ماں باپ کی طہارت نے بٹھایا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ماں باپ سے آپ کی عزت ہے. جوانوں کبھی اپنے ماں باپ، جب متوکل کے لیے کہہ دیا متوکل تیرا باپ ہے، اور اگر ماں باپ کو مار دو گے تو جوانی کی موت مرو گے. یہ روایت میں موجود ہے، جو جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اگر اس کی ایج اللہ نے 30 سال کی لکھی ہے تو اللہ اس خدمت کے بدلے میں اس کی ایج 60 سال کی کر دیتا ہے. اور جو جوان اپنے ماں باپ کی توہین کرتا ہے اور اس کی 60 سال کی لکھی ہوئی ہے تو روایت ہے کہ 30 سال میں مر جائے گا. ماں باپ کی خدمت سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ماں باپ نہیں ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے. ہدیہ قبر میں جب آپ لیٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسما افہام، سن اور سمجھ، فلاں ابن، کہتے نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ فلاں ابن. ہمیں یہ ابن فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی شجرہ لکھا جا رہا ہے کیا قبر میں؟ کہہ دیجئے مرنے والے کا نام لے کے. مگر ابن فلاں کہہ کے بتایا، قبر میں بھی اگر عزت ملے گی تو باپ کے نام سے ملے گی. دنیا میں آپ کو عزت ملے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے ماں باپ کے اوپر، تو انشاءاللہ پھر کبھی موضوع آئے گا تو پڑھوں گا تاکہ اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. انہوں نے کہا مولا قتل کر دوں؟ کہا نہیں، تم قتل نہیں کر سکتے. امام نے ایک ہی تیر سے 2 شکار کر لیے. یہ بھی بتا دیا اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا اسلام میں ماں باپ کا احترام کیا ہے. مگر یہ نہیں مانا امام کی بات، اس نے باپ کو قتل کر دیا، متوکل کو قتل کر دیا. شراب کے نشے میں لیٹا ہوا تھا، اس نے جا کے منہ پہ تکیہ رکھا، یا بعض کہتے تلوار سے قتل کر دیا. 6 مہینے تک زندہ رہا. کل منتصر نام تھا اس کا، قتل کر دیا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ سمجھیے دین کیا ہے. یہی دسواں بار بار بلایا جاتا ہے، مگر کبھی یہ نہیں کہتے میں نہیں جاتا دربار میں. کہتے نہیں دین پہ وقت پڑے گا. ایک خاتون ہے جس نے اعلان کیا، بڑی خوبصورت جمیل غریب عورت. بس آخری جملے، اس کے بعد آپ کی زحمت اور صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. ذرا اور اچھی سی پڑھیے چونکہ بات بڑی قیمتی ہے. اللہم صلی محمد وآلہ وعجل. وہ سنیے کیا ہے. ایک خاتون ہے جس نے دعویٰ کر دیا کہ متوکل کے دربار میں، اور یہ کہا میں زینب بنت علی ہوں. اب دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا کر دیا اس نے، میں زینب بنت علی ہوں. اور جب اس نے کہا کہ زینب بنت علی ہوں، علماء کو بلایا متوکل نے، بھئی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب نے کہا جھوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی ہے. علی کی بیٹی زینب کا انتقال ہو گیا ہے کربلا کے 4 سال بعد، یعنی 61 ہجری میں کربلا ہوا، 64 ہجری میں جناب زینب کی شہادت ہو گئی. تو یہ کیسے آ سکتی ہے؟ سارے علماء ایک طرف، پورا دربار ایک طرف، وہ اکیلی عورت ایک طرف. وہ کہتی ہے نہیں میں زینب بنت علی ہوں، جھوٹ لکھا ہے کہ میں مر گئی تھی، میں تو زندہ ہوں. اور سب سے بڑی تو دلیل یہ ہے کہ میں جوان ہوں اب تک. انہوں نے کہا ہمیں یہی تو شک ہے کہ اگر تم وہ زینب ہو تو جوان کیسے ہو؟ کہا اس کی دلیل میرے پاس ہے. کہا بتاؤ دلیل کیا ہے؟ سارے علماء کہہ رہے ہیں جھوٹی، وہ کہتے نہیں دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاسِي، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا تھا، اور سر پہ رکھ کے کہا تھا ان یرد شبابی بعد کل 40 سنہ، کہ جب بھی تو 40 سال کی ہو جایا کرے گی تو 40 سال کے بعد تیری جوانی پلٹ آیا کرے گی. دیکھیے ہے مسئلہ یا نہیں ہے؟
اچھا اس معجزے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ مطلب کسی میں ہمت ہے جو انکار کر دے؟ بس جوانی پلٹ سکتی ہے نبی کے نام پہ یا نہیں؟ اگر یوسف کے نام پہ زلیخا کی پلٹ سکتی ہے، نبی کے نام پہ نہیں؟ اب وہ انکار بھی کرتا کوئی عالم تو مان کہے نہیں، رسول اللہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی کہ تو جب تک نہیں مرے گی اور تو اگر بوڑھی بھی ہونے لگے گی تو ہر 40 سال کے بعد دوبارہ تو جوان ہو جایا کرے گی، تو اس لیے میں ہر 40 سال کے بعد جوان ہو جاتی ہوں، رد کرو۔ کیا رسول پہ اعتبار نہیں ہے تم کو؟ کہا نہیں رسول پہ تو اعتبار ہے، کا تو میری یہ دلیل ہے، کاٹ کے دکھائیے۔ سارے علماء ایک طرف، ایک خاتون ایک طرف۔ ایک مرتبہ ایک غلام کہنے لگا متوکل سے، سرکار بلاؤں مشکل کشا کے بیٹے کو جن کو قید میں ڈال رکھا ہے، وہ کیا کریں گے؟ کہ وہی اس مسئلے کا حل کریں گے، وہ بتائیں گے آگے کیا مسئلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ۔ آئے، امام علیہ السلام بٹھایا گیا۔ اب جب اپنی حاجت ہے تو بڑی عزت سے، ارے آئیے آئیے، یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ نے نانا کے دین کو بچائیے، بڑی مصیبت ہو گئی، بڑی پرابلم ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اور یہ عورت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، اور آپ جو ہیں اس مسئلے کا حل تلاش کریے۔ امام نے کہا بالکل چھوٹی سی بات ہے، کیا کہتی ہے؟ کہا یہ کہتی ہے رسول نے مجھے دعا دی ہے۔ اچھا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ بھائی یہ جمعہ بھی ایک دن پہلے ہی گزرا ہے تو جملہ سن لیجیے اپنے امام پہ۔ تمام علماء نے اس کو سچا کیوں مانا؟ کہ اگر رسول کسی کو زندگی کی دعا دے کے چلا جائے تو وہ کبھی مرنے والا، تو جس کو خالی دعا دے جائے وہ نہ مرے تو کوئی اعتراض نہ ہو، اور جس 12ویں کو پورا دین دے کے جائے اس پہ اعتراض کیوں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے؟ تو ٹھیک ہے انہیں، اچھا ٹھیک ہے، امام نے کہا بھائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلایا اس عورت کو، کون ہو تم؟ کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ کہا اچھا۔ متوکل سے کہا بھائی یہ قانون ہے، بڑا عجیب و غریب، خدا کی قسم میں بھی تقریباً 8 کتابیں آج ہی دیکھ کے آیا ہوں اس واقعے کے اوپر۔ مجھے جو جملہ ملا خدا کی قسم اگر پورا اشرا بھی سنیں گے تو وہ لذت نہیں آ جو ایک جملے میں۔ پتہ کیا کہا؟ یہ توہین کس کی کرواتا تھا؟ جناب زہرا مولا علی کی۔ مولا علی نے دیکھیں مولا نے کس طرح کہا من کانا جدتہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فلحمہ حرام علی السباع، کہا جس کی نسبت بھی ہماری دادی فاطمہ سے ہو اس کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، جو بھی رشتہ رکھتا ہو فاطمہ سے، اللہ نے درندوں پر نبیوں کا گوشت اور فاطمہ کی اولاد کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ درندہ یعنی شیر، چاہے 50 دن کا ایک شیر بھوکا ہو مگر اس کے سامنے اولاد علی آ جائے تو وہ سجدہ تو کرے گا مگر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہ جس سے بھی ایک تو یہ، دوسری روایت میں ہے کہ مولا نے فرمایا، ہمارے 10ویں امام نے، کہ میرے جد نامدار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لحوم اولادی حرام علی السباع، درندوں پر میری اولاد کا گوشت حرام ہے۔ یعنی درندے سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر ہمارا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے درندہ بھی حرام نہیں کھاتا۔ ارے میں کیا کروں اس سے لطیف اشارہ بھائی، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ویسے آپ نے کچھ ہی لوگوں نے اس پہ توجہ دی، جو میں نے لطیف اشارہ کیا ہے، کیا کہا؟ درندے پر اگر کوئی چیز حرام ہو جائے تو وہ نہیں کھاتا۔ انسان درندوں سے بھی گیا گزرا، یہ کھاتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام۔ تو بتائیے حیوان بہتر ہے یا انسان؟
جو یہی نہ دیکھے مجھے حلال کیا ہے میرے لیے اور حرام کیا ہے. اسی لیے جب جناب یوسف، یہ بھی ہسٹری ہے، جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور ایک بھیڑیے کو ذبح کیا اور ذبح کر کے جناب یوسف کی قمیص کو خون میں لت پت کیا اور لت پر کر کے اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور جناب یعقوب نے کہا میرے لال کو کیا ہوا؟ کہا تمہارے لال کو بھیڑیا کھا گیا اور قمیص ڈال دی. جیسے قمیص کو دیکھا قمیص بالکل صحیح سالم تھی. کہنے لگے قربان ہو جاؤں ان درندوں پر بھی کہ وہ میرے یوسف کی قمیص پہ تو اتنے مہربان کہ یہ ذرا بھی اس میں کوئی پنجہ نہیں لگا ہے اور ویسے کھا گئے. اس کے بعد انہوں نے نبوت کی طاقت سے تمام بھیڑیوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی ہے تمام بھیڑیے اکٹھے ہوئے اور جناب یعقوب نے کہا کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو تمام کے تمام درندے کہنے لگے ہم یوسف کو نہیں کھا سکتے اس لیے کہ نبی کی اولاد کا گوشت ہم پہ حرام ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اب آپ سمجھ گئے کہ نبی کا گوشت، نبی کی اولاد کا گوشت ہم پہ حرام ہے، ہم حرام نہیں کھاتے. اچھا کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کھیت میں جو یہ حیوان بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کا کھاتے یا نہیں کھاتے؟ یا اپنے مالکی کا کھاتے ہیں بس؟ بتائیے سوچ کے. مثلا آپ کے بھی کھیت ہے، میری بھی کھیت ہے، جانور میرا ہے، اسے کھیت میں چھوڑ دیا آپ نے، وہ کھائے گا نہیں؟ تمہارا بھی کھائے گا میرا بھی کھائے گا. تو نہیں، اس پہ وہ حرام ہی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کا کھانا ہم پہ حرام ہے. حیوان پہ حرام، حرام وہ کیا ہے؟ نبیوں کا گوشت کھانا. نہیں کھائے گا تو ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کھایا. امام نے کہا کہ بھائی اگر یہ فاطمہ کی بیٹی ہے تو اسے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال کے دیکھو، اگر شیر قدموں پہ سجدہ کریں تو واقعاً زینب ہے، کھا جائے تو پھر جھوٹی ہے. اب وہ جو امام کے دشمن بیٹھے تھے انہوں نے متوکل کے کان میں ایک بات کہی، ارے سرکار بڑا بہترین موقع آیا اس امام کو مارنے کا، اسی کے نسخے سے اسے ختم کر دیں گے اور تم پہ بات بھی نہیں آئے گی. یہ بھی تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور وہ جو بھوکے شیر ہیں ان میں اسے بھیج کے دیکھیے. اب متوکل تو خوش ہو گیا، بھائی دل کی مراد پوری ہونے والی ہے. کہا انہی کے نسخے سے انہی کو مار دیا جائے گا. فوراً اٹھ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ بھی تو فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں اور آپ کہتے ہیں درندوں پہ گوشت حرام ہے. تو یہ 6 شیر ہیں نیچے، سمجھ رہے؟ ایک کنواں تھا بہت بڑا، اس میں 6 شیر بھوکے رکھے گئے کئی دن تک. کہا یہ شیر ہیں، ذرا آپ سیڑھی سے اتریے اور ان کے درمیان جائیے. میرے مولا نے کہا بالکل جاتا ہوں. میرا مولا اترا، سیڑھی سے جیسے ہی اترا اور امام نے اس جگہ قدم رکھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 6 کے 6 شیر اٹھے، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے. اب میں ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جیسے امام نے قدم رکھا انہوں نے امام کے قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا. یہ تو اپنی اپنی فکر ہے، لوگ کہتے ہیں سر رکھا، میں کہتا ہوں سر نہیں رکھا بلکہ سر رکھ کے بتا رہے تھے تمہاری عقلوں سے زیادہ ہماری عقلیں ہیں، کم سے کم ہم پہچانتے ہیں امام کون ہے. ہمیں اپنے امام کی معرفت ہے، ہم امام کو پہچانتے ہیں. اب دیکھا امام نے بھی ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے ہاتھ پھیرا تو نیچے بیٹھ گئے. ادھر وہ اوپر تھے چھت کے، وہ دیکھ رہے تھے ارے دیکھیے بھائی کچھ چیخنے ویخنے کی آواز آتی ہے یا نہیں. اب تک تو کھا لیا ہوگا میرے خیال میں. اب وزیر دوڑا دوڑا آ گیا، سرکار اس نے کیا کھایا؟ اس نے ہمیں سب کو کھا لیا.
جس کو قید میں رکھ رکھا تھا، کم سے کم وہاں کسی کو فضیلت تو پتہ نہیں تھی، لیکن آج تو اس کا کارنامہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دربار تمہارا ہوگا، قصیدہ اس کا ہوگا۔ چلیے گئے، ایک مرتبہ امام سے کہا فوراً آ جائیے اوپر، فوراً آ جائیے۔ امام علیہ السلام جو ہے اوپر آئے، جیسے ہی اوپر آئے فتمسھا بثیابہ، امام کے کرتے کو شیروں نے مس کرنا شروع کیا۔ امام نے بٹھایا، یہ کرتے کو مس اس لیے کر رہے ہیں کہ خالی امام محترم نہیں ہے، جو چیز امام سے منسوب ہو جائے وہ بھی احترام کے لائق ہے۔ کپڑے کو مس کر رہے ہیں۔ امام آ گئے اوپر، جب امام آ گئے تو اب ان سے کہا تم زینب بنت علی کا دعویٰ کر رہی تھی، اب کود جاؤ۔ کہنے میں زینب بنت علی نہیں ہوں، بھلا میرا ان سے کیا رشتہ ہے، میں تو اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے۔ اما ایک جملہ سن لیجئے شارجہ کے مومن، غربت کو دور کرنے کے لیے بھی آل محمدی نظر آتے ہیں، سمجھ رہے؟ اب مزے کی بات سن لیجئے، بس آخری جملہ زحمت تمام، مگر سب ایک ساتھ ہو کے، ایک بیٹھا ہوا تھا دوست برابر میں متوکل کا، اس نے کہا تو بھی تو بنی عباس کی اولاد ہے۔ ارے جو چاہتا ہوں، اے متوکل تو بھی تو بنی عباس کی اولاد ہے، ذرا تو بھی اپنے خون کا چیک اپ کرا لے، شیروں کے پاس جا کے دیکھ کھاتے ہیں یا نہیں۔ کہا کب سے انتظار دیکھ رہے تھے میرے مرنے کا، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بہت محنت لگتی ہے ان مجلسوں میں، ایسے نہیں پڑھی جاتی بھائی یہ تو۔ یہ ہے ہسٹری ہمارے امام علی نقی علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ ہمارا یہ 10واں امام بڑی غربت میں، بڑی پریشانی میں، بڑی مصیبت میں ہمارے اس امام کو قتل کر دیا گیا، کل 40 سال کی عمر میں، اور بیٹا حسن عسکری دہاڑے مار کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، ہائے بابا مجھے غربت میں چھوڑ کے چلے گئے آپ، بابا مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ دعائیں آج بھی سامرہ جائیے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس امام کے روزے پہ جا کے۔ میں چاہتا ہوں دعا آل محمد سب کی قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی جو بھی آ جائے، اولاد کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، امام ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے واقعہ، چونکہ جناب زینب کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تو بس میں وہی تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک کنیز دوڑی دوڑی اپنی شہزادی کے پاس پہنچی اور اس نے کہا شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلیں۔ اب وہ بی بی کہتی ہے تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں تو کوفے کے بازار سے آئی ہوں۔ کہا تو نے کوفے کے بازار میں کیا دیکھا؟ کہا کچھ کٹے ہوئے سر دیکھے، کچھ بیبیوں کو اسیر دیکھا، اور بی بی ایسا لگتا ہے جیسے بڑا شریف خاندان ہے، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، اور بی بی بڑا افسوس ہو رہا ہے، 6 ماہ کے بچے کا سر بھی ہے، 18 سال کے جوان کا سر بھی ہے، ایسے ایسے سر لائے جا رہے ہیں، اور کچھ بیویاں ہیں جن کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب یہ کنیز پہنچی، اپنی شہزادی سے کہا، شہزادی نے کہا نہیں میں تماشا نہیں دیکھنے جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں مدینے میں تھی تو میری شہزادی زینب نے منع کیا تھا، ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ خوب دہاڑے مار کے روئیں گے آپ انشاءاللہ، لیکن یہ آنسو قبر میں کام آنے والے ہیں، یہ آنسو قبر میں روشنی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا میں تماشا دیکھنے نہیں، کہا شہزادی ایسے اسیر میں نے نہیں دیکھے، ذرا چل کے تو دیکھیے۔ کہا نہیں میں نہیں جاتی۔ اچھا چلیے آپ چھت پہ آ جائیے۔ اتنے میں ام حبیبہ چھت پہ پہنچی، اتنے میں قافلہ ام حبیبہ کے گھر کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی ام حبیبہ کی نظر حسین کے سر پہ پڑی،
کبھی اکبر کے سر پہ پڑی، کبھی اصغر کے سر پہ پڑی، کبھی عباس کے سر پہ پڑی، مگر ذہن ابھی آل محمد کی طرف نہیں جاتا۔ اب اس نے جھانک کے نیچے کی طرف کیا دیکھا؟ ایک رسی ہے، 12 گلے ہیں، اور ایک 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے سن کے نیچے اتری، کوزہ آب لیا، سکینہ کے قریب پہنچی، سر پہ ہاتھ رکھا، لے بچی پانی پی لے، پانی پینے کے بعد میرے لیے 3 دعائیں کر دینا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے تم جیسے بچوں کی دعا، اسیروں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ زینب نے کوزہ آب لیا، بیٹی پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ سکینہ نے ام حبیبہ کو دیکھا، بتا ام حبیبہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے بی بی؟ کہا یہ بتا یہ نوکے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ ارے مر جائیں گے اگر آپ حقیقت سمجھ لیں۔ کہا یہ نوکے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا سر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا بی بی کیا تیرا پورا گھر اجڑ گیا؟ سکینہ کہتی ہے ہاں کربلا کا میدان ہمارا پورا گھر اجڑ گیا۔ جیسے ہی کہا گھر اجڑ گیا، بی بی ذرا دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا، پروردگار جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ دعا کیسے پڑھوں میں، واقعاً مجھے نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ میں کیسے یہ وصیت پڑھوں۔ اگر میں سمجھا پایا تو دلوں میں اتر جائے گی بات۔ پتا دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا بی بی میرا شوہر پردیس گیا ہے، بس اتنی دعا کر دے جس طرح تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ارے سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا، پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، ارے جس طرح میں یتیم ہوئے اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ بتا بی بی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا سکینہ چپ ہو گئی۔ زینب بولی بی بی کون سا مدینہ؟ کہا رسول کا مدینہ۔ کہا رسول کے مدینے میں کس جگہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کس کے پاس؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں میرا شہزادہ حسین۔ محلہ بنی ہاشم میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، میری شہزادی رہتی ہے۔ کہا بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا شہزادی کا نام مجمع میں نہیں بتا سکتی۔ کہا زینب کہتی ہے اے بی بی اگر تیری شہزادی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ارے وہ تو فاطمہ کی بیٹے، ارے وہ یہاں کیوں آنے لگی؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ میں زینب یقین نہ آیا عباس کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ ام حبیبہ نے کہا اے بھیا میری شہادت دے دو۔ سر حسین سے آواز آئی اے ام حبیبہ یہ میری بہن